عائشہ اور احمد، وہ دونوں سوتیلے بہن بھائی تھے، لیکن وقت نے انہیں سچے بہن بھائی سے زیادہ قریب کر دیا۔ عائشہ کی عمر 21 سال تھی۔ اس کا قد درمیانہ تھا، آنکھوں میں سنجیدگی اور چہرے پر معصومیت تھی۔ وہ لاہور کی ایک سرکاری یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ احمد کی عمر 24 سال تھی، قد 6 فٹ، رنگ گندمی۔ وہ یو آئی ٹی لاہور سے سول انجینئرنگ کر رہا تھا اور ساتھ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا۔ 5 سال پہلے عائشہ کے والد راشد صاحب کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا۔ راشد صاحب ایک اسکول ٹیچر تھے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داری عائشہ اور اس کی والدہ سائمہ پر آ گئی۔ سائمہ سلائی کا کام کرتی تھی، دن رات مشین چلاتی تھیں تاکہ عائشہ کی فیس نکل سکے۔ دوسری طرف احمد کے والد عمران صاحب تھے۔ وہ ایک چھوٹی کنسٹرکشن فرم چلاتے تھے۔ احمد کی والدہ 8 سال پہلے کینسر سے فوت ہو چکی تھیں۔ اس دن کے بعد عمران صاحب اور احمد دونوں تنہا رہ گئے تھے۔ رشتہ داروں کے اصرار پر 3 سال بعد سائمہ اور عمران صاحب کی شادی ہو گئی۔ نہ محبت تھی، نہ کوئی توقع، بس دو زخمی لوگوں نے سہارا بننے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح 17 سال کی عائشہ اور 20 سال کے احمد ایک چھت کے نیچے آ گئے۔ پہلا مہینہ بہت عجیب تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو آپ کہتے تھے۔ کھانے کی میز پر خاموشی ہوتی، ٹی وی لاونج میں اگر ایک آتا تو دوسرا اٹھ کر چلا جاتا۔ عائشہ سوچتی، یہ اجنبی ہے۔ احمد سوچتا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ سردیوں کی ایک شام تھی، لائٹ گئی ہوئی تھی۔ عائشہ کو تیز بخار تھا۔ سائمہ باجی سلائی کے لیے دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ عمران صاحب بھی سائٹ پر تھے۔ عائشہ نے پانی مانگا، کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو چکر آ گیا۔ اسی وقت احمد یونیورسٹی سے واپس آیا۔ اس نے عائشہ کو سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا۔ اس کا چہرہ لال تھا۔ احمد فوراً اس کے پاس آیا اور کہا، کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا، کچھ نہیں، بس بخار ہے۔ احمد نے اسے سہارا دے کر کمرے تک پہنچایا، پھر کچن سے پانی اور پینا ڈول لایا۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کی اور رات 11 بجے تک عائشہ کے سر پر پٹی رکھتا رہا۔ صبح جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو سامنے میز پر سوپ اور روٹی رکھی تھی، ساتھ ایک پرچی تھی، دوا وقت پر کھا لینا، احمد۔ اس دن کے بعد عائشہ نے احمد کو احمد بھائی کہنا شروع کر دیا۔ 3 مہینے بعد احمد کی بائیک سلپ ہو گئی۔ اس کی ٹانگ پر 8 ٹانکے آئے۔ ڈاکٹر نے وہ 1 مہینہ بیڈ ریسٹ کا کہا۔ عمران صاحب دن بھر سائٹ پر ہوتے۔ سائمہ باجی گھر کا کام سنبھالتے۔ عائشہ نے خود ذمہ داری لی۔ وہ روز یونیورسٹی سے آ کر احمد کے لیے کھانا بناتی، اس کی کتابیں لائبریری سے لا کر دیتی اور اس کے نوٹس صاف کر کے دیتی۔ ایک دن احمد نے کہا، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، رہنے دو۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے تکلیف نہیں اٹھاتے کیا؟ احمد خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ 8 سال بعد کسی نے اسے بھائی کہا تھا۔ اس رات احمد نے چھت پر جا کر آسمان کو دیکھا اور دل میں کہا، اللہ شکریہ۔ جیسے ہی دونوں قریب ہوئے، محلے کی عورتیں باتیں کرنے لگیں، دیکھو سوتیلے ہیں، کتنا ملتے جلتے ہیں۔ ایک دن خالہ آئیں، انہوں نے سائمہ باجی سے کہا، باجی فاصلہ رکھو، لوگوں کی زبانیں لمبی ہوتی ہیں۔ اس رات کھانے پر سائمہ باجی نے عائشہ سے کہا، بیٹا احمد اچھا بچہ ہے، لیکن ہمیں حد میں رہنا ہے۔ عائشہ نے سر جھکا لیا اور کہا، جی امی، وہ میرے بھائی ہیں اور بھائی ہی رہیں گے۔ اسی رات احمد بھی چھت پر تھا۔ عائشہ اوپر آئی، دونوں دیر تک خاموش رہے۔ آخر احمد بولا، عائشہ، ہم لوگوں کی وجہ سے رشتہ نہیں توڑیں گے، لیکن ہم اس رشتے کو اتنا مضبوط کریں گے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ عائشہ نے کہا، جی بھائی۔ اس دن کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا، بات ہوگی لیکن عزت کے دائرے میں، ہنسی ہوگی لیکن حد میں۔ عائشہ کا آخری سیمسٹر تھا۔ اس کا تھیسس کا موضوع فیض کی شاعری میں مزاحمت تھا۔ اسے لائبریری میں روز 6 گھنٹے بیٹھنا پڑتا تھا۔ اسی وقت احمد کا فائنل پروجیکٹ تھا، زلزلہ مزاحم عمارت کا ڈیزائن۔ اسے رات رات جاگ کر کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن عائشہ کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، تھیسس کا آدھا کام اس میں تھا۔ وہ رو پڑی۔
احمد نے اپنی 2 مہینے کی جمع پونجی سے اسے نیا لیپ ٹاپ لے کر دیا اور کہا، تمہارا تھیسس زیادہ ضروری ہے، میرا پروجیکٹ میں رات جاگ کر لوں گا۔ عائشہ نے کہا، بھائی یہ بہت مہنگا ہے۔ احمد نے کہا، بہن کی کامیابی بھائی کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ 3 مہینے بعد عائشہ نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور احمد کا پروجیکٹ بھی A+ گریڈ سے پاس ہوا۔ تقریب میں عمران صاحب اور سائمہ باجی دونوں رو پڑے۔ احمد نے اسٹیج پر جا کر کہا، میری کامیابی کا کریڈٹ میری بہن عائشہ کو جاتا ہے، جس نے مجھے ہمت دی۔ عائشہ کی ماسٹرز مکمل ہونے کے 2 مہینے بعد اسے گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں لیکچرار کی جاب مل گئی۔ پہلی تنخواہ پینسٹ 1000 تھی۔ جس دن پہلی تنخواہ آئی، عائشہ نے سب سے پہلے 22,000 نکالے اور احمد کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ احمد نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ عائشہ نے کہا، بھائی یہ اس لیپ ٹاپ کے ہیں جو آپ نے میرے لیے لیا تھا، اور یہ سود کے ساتھ۔ احمد ہنس پڑا اور بولا، پاگل ہو، بھائی سے سود لے گی؟ یہ رکھ لو، اپنے لیے کپڑے بنواؤ۔ عائشہ نے ضد کی اور آدھے پیسے گھر کے خرچے میں ڈال دیے۔ اسی مہینے احمد کی بھی ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں جاب لگ گئی۔ تنخواہ 1,22,000۔ وہ اب پروجیکٹ انجینئر تھا۔ گھر میں پہلی بار اتنا سکون آیا تھا۔ عمران صاحب نے مسجد میں مٹھائی بانٹی۔ سائمہ باجی نے دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ خوشی کے 4 مہینے بعد ایک بڑا جھٹکا آیا۔ عمران صاحب کی کنسٹرکشن فرم کو ایک کلائنٹ نے 25 لاکھ کا نقصان کر دیا۔ چیک باؤنس ہو گیا۔ بینک والے گھر آنے لگے۔ گھر کا کرایہ 2 مہینے کا رہ گیا۔ بجلی کا بل اسی 1000۔ گھر میں رات کو کھانا کم ہو گیا۔ سائمہ باجی نے اپنی سونے کی 2 چوڑیاں بیچنے کا کہا۔ اس رات کھانے کی میز پر خاموشی تھی۔ اچانک احمد بولا، امی، ابو، آپ فکر نہ کریں، میں اور عائشہ ہے نا۔ عائشہ نے سر ہلایا اور کہا، ہم مل کر سب ٹھیک کر لیں گے۔ اگلے دن سے احمد نے ایکسٹرا شفٹ شروع کر دی۔ ہفتے میں 6 دن کام، اتوار کو بھی سائٹ پر۔ عائشہ نے کالج کے بعد 3 بچوں کو ایڈوانس انگلش کی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ رات 9 بجے تک گھر آتی۔ 2 مہینے میں دونوں نے مل کر 6 لاکھ جمع کر لیے۔ سب سے پہلے انہوں نے عمران صاحب کا قرض اتارا، پھر گھر کا کرایہ اور بل دیے۔ جس دن آخری قسط دی، احمد اور عائشہ بینک سے واپس آ کر چھت پر بیٹھے۔ احمد نے کہا، تھک گئی ہو؟ عائشہ نے کہا، نہیں بھائی، آپ کے ساتھ کام کر کے تھکن نہیں ہوتی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، پتہ ہے، جب امی فوت ہوئی تھی تو لگا تھا اب کوئی میرا نہیں ہے۔ آج لگتا ہے اللہ نے تمہاری شکل میں بہن دے دی۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، اور مجھے بھائی اس رات کے بعد محلے والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ عمران صاحب کے بچے سونے کے ہیں۔ عائشہ 23 سال کی ہوئی۔ رشتے آنے شروع ہو گئے۔ پہلا رشتہ ایک بینکر کا آیا۔ لڑکا اچھا تھا، فیملی بھی اچھی تھی۔ سائمہ باجی نے عائشہ سے پوچھا، بیٹا کیا خیال ہے؟ عائشہ نے کہا، امی، آپ اور ابو جو بہتر سمجھیں۔ لیکن اس رات وہ سو نہ سکی۔ اسے لگا جیسے گھر ادھورا ہو جائے گا۔ دوسرے دن احمد آفس سے آیا۔ اس نے عائشہ کو کمرے میں بیٹھے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اندر آ سکتا ہوں؟ عائشہ نے کہا، جی بھائی۔ احمد اندر آیا اور سیدھا بولا، میں نے رشتے کے بارے میں سنا ہے، لڑکا اچھا ہے، اگر تم ہاں کہو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں اور کہا، بھائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ احمد نے 2 منٹ سوچا، پھر کہا، دیکھو عائشہ، شادی زندگی کا حصہ ہے، لیکن صرف تب کرنا جب دل مانے۔ اگر تمہیں کوئی ڈر یا مجبوری ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہاری ڈھال ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، ڈر نہیں ہے بھائی، بس آپ کے بغیر گھر سونا لگتا ہے۔ احمد نے نرمی سے کہا، بیٹا، بہنیں پرائی نہیں ہوتے، شادی کے بعد بھی تم ہماری ہی رہو گی، اور میں وعدہ کرتا ہوں جو بھی تمہارا ہمسفر بنے گا میں اس سے تمہارے لیے عزت لوں گا۔ 1 ہفتے بعد عائشہ نے ہاں کر دی۔ لڑکے کا نام دانیال تھا۔ وہ لیکچرار تھا، بہت بااخلاق۔ منگنی کی رسم ہوئی۔ احمد نے اپنی 3 مہینے کی تنخواہ سے عائشہ کے لیے زیور بنوایا۔ جب جیولر سے واپس آئے تو رکشے میں عائشہ نے کہا، بھائی
इतना खर्चा क्यों किया? अहमद ने कहा, बहन की शादी है, दिल खोल करनी है, ताकि ससुराल वाले सिर उठाकर कहीं, इस लड़की का भाई शेर है। शादी की तारीख 6 महीने बाद की रखी गई। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। आयशा को फंक्शंस की टेंशन थी। अहमद ने कहा, तुम बस पढ़ाओ, बाकी सब मैं देखूंगा। उसने छुट्टियां ले, कार्ड छपवाए, हैलबग किया, खाने का मेनू खुद सेलेक्ट किया। एक दिन दानियाल का छोटा भाई आया, उसने मजाक में कह दिया, सौतेला भाई है ना, जिम्मेदारी पूरी करेगा क्या? अहमद ने वो बात सुन ली। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, रिश्ते खून से नहीं, किरदार से बनते हैं, और मैं अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता हूँ। वो लड़का शर्मिंदा होकर चला गया। शादी से एक हफ्ता पहले आयशा बहुत रोई। उसने अहमद के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अहमद ने दरवाजा खोला। आयशा अंदर आकर बोली, भाई, मुझे डर लग रहा है। अहमद ने उसे कुर्सी पर बैठाया और पानी दिया। फिर कहा, देखो बहन, डरना नहीं। तुम्हारा घर अपना घर है, और ये घर भी तुम्हारा है। जब दिल करे आ जाना, दरवाजा 24 घंटे खुला मिलेगा। आयशा ने कहा, आपने मुझे बहुत संभाला भाई। अहमद ने कहा, और आगे भी संभालूंगा, बस तुम खुश रहना। शादी का दिन आ गया। घर में ढोलक, मेहंदी और हंसी थी। रुखसती के वक्त आयशा ने सफ़ेद जोड़ा पहना था। वो अहमद के पास गई। अहमद ने उसके सर पर हाथ रखा और कुरान का साया किया। उसकी आंखें सरख थीं, लेकिन आवाज़ नहीं कांपी। उसने कहा, बेटा, सर उठाकर जाना और सर उठाकर रहना। कोई मसला हो तो फ़ोन करना। तुम्हारा भाई जिंदा है। आयशा ने अहमद के पाँव छुए और रोते हुए कहा, शुक्रिया भाई, सब कुछ के लिए। अहमद ने उसे गाड़ी तक छोड़ा, दरवाज़ा बंद किए और अंदर आकर अपने कमरे में चला गया। इस रात वह छत पर बहुत देर बैठा रहा। आयशा की रुखसती के बाद घर सोना सोना लगने लगा। साइमा बाजी अक्सर आयशा का कमरा साफ करते और कहते, बेटी की खुशबू अभी तक है। अहमद पहले से ज़्यादा काम में मसरूफ़ हो गया। ऑफिस, साइट और शाम को घर आकर वालिद के साथ बैठना। आयशा के ससुराल वाले बहुत अच्छे निकले। दानियाल बहुत इज्जत करने वाला था। वो फैसलाबाद में रहते थे। आयशा ने वहाँ के एक कॉलेज में लेक्चररशिप ज्वाइन कर ली। हर जमहा को आयशा की कॉल आती। अलसलाम अलैकुम भाई, अहमद जवाब देता। वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसी हो? आयशा घर की हर बात बताती कि आज क्या पकाया, कॉलेज में क्या हुआ। अहमद सुनता और आखिर में कहता, शाबाश, मेरी बहन सबसे बहादुर है। ईद पर आयशा 3 दिन के लिए लाहौर आई। अहमद ने पूरा घर सजाया, इसकी पसंद का खाना बनवाया और ईद के तीसरे दिन उसे फैसलाबाद खुद छोड़ने गया। रास्ते में दानियाल ने अहमद से कहा, भाई, आप जैसा भाई अल्लाह सबको दे। आपने आयशा को सिर उठाकर रखा। अहमद ने बस मुस्कुरा कर कहा, बहन की इज्जत भाई की इज्जत होती है। आयशा की शादी के 1 साल बाद अहमद 25 साल का हो गया। उमरान साहब ने बात छेड़ी, बेटा, अब तुम्हारी शादी कर देते हैं। अहमद पहले मना करता रहा, अबू अभी सेटल नहीं हूँ। लेकिन साइमा बाजी ने कहा, बेटा, आयशा भी यही कहती है, घर में बहू आएगी तो रौनक होगी। रिश्ता एक प्रोफेसर की बेटी का आया, नाम फातिमा। एमबीएस कर रही थी, बहुत समझदार और बाखलाक। पहली मुलाकात में फातिमा ने अहमद से पूछा, आपकी बहन से मेरी बात हो सकती है? अहमद ने फौरन आयशा को कॉल मिलाई। आयशा और फातिमा 2 घंटे बात करती रहें। फ़ोन बंद करके आयशा ने अहमद को मैसेज किया, भाई, भाभी बहुत अच्छी हैं, हाँ कर दें, शादी तय हो गई। शादी की शॉपिंग के लिए आयशा फैसलाबाद से आई। वो फातिमा के साथ बाजार गई। जोड़े, जीवर, सब खुद पसंद किया। फातिमा ने कहा, आयशा आपी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपका भाई हेरा है। आयशा ने फ़ख्र से कहा, और मैं भी खुशकिस्मत हूँ। मुझे भाभी जैसी बहन मिल रही है। शादी वाले दिन आयशा ने सारे फंक्शन संभाले। मेहंदी पर उसने डांस नहीं किया, बल्कि फातिमा के पाँव में मेहंदी लगाई और कहा, भाभी, मेरे भाई का ख्याल रखना। रखस्ती पर अहमद ने आयशा को गले लगाकर कहा, देखा, अल्लाह ने मुझे भी बहन दे दी। शादी के बाद फातिमा घर आ गई। वो डॉक्टर थी। सुबह अस्पताल, शाम को घर। पहले हफ्ते साइमा बाजी की तबीयत खराब हुई, ब्लड प्रेशर हाई। फातिमा ने 3 दिन तक उनका सिर दबाया।
ان کی دوائی کا ٹائم یاد رکھا؟ عمران صاحب نے کہا، بیٹا تم نے گھر میں برکت ڈال دی، عائشہ ہر مہینے ایک بار لاہور آتی، فاطمہ اسے رکھنے کے لیے کہتی، دونوں مل کر کھانا بناتے اور احمد کے بچپن کی باتیں کرتے۔ ایک بار عائشہ ایک ہفتہ رہی، اس دوران فاطمہ کو ڈیوٹی پر جانا تھا۔ عائشہ نے کہا، بھابھی آپ جائیں، میں گھر دیکھ لوں گی۔ شام کو احمد آیا تو گھر صاف تھا، کھانا بنا ہوا تھا، سائمہ باجی سو رہی تھی۔ احمد نے عائشہ سے کہا، تم نے تو گھر جنت بنا دیا۔ عائشہ نے کہا، بھائی یہ میرا بھی گھر ہے۔ عائشہ کی شادی کے 2 سال بعد دانیال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ فریکچر، آپریشن ہوا۔ عائشہ اکیلی تھی، اس نے رات کو احمد کو کال کی اور بس اتنا کہا، بھائی۔ اگلی صبح احمد اور فاطمہ فیصل آباد پہنچ گئے۔ احمد نے ایک ہفتہ آفس سے چھٹی لی، دانیال کو ہسپتال لے جانا، گھر کا سودا سب احمد نے کیا۔ فاطمہ نے دانیال کا علاج خود دیکھا۔ جب دانیال ٹھیک ہوا تو اس نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی آپ نے ثابت کر دیا رشتے نبھانے سے بنتے ہیں۔ واپسی پر احمد نے عائشہ سے کہا، جب بھی ضرورت ہو بس ایک کال کرنا۔ عائشہ کے 2 بچے تھے، بیٹا 6 سال کا، بیٹی 3 سال کی۔ احمد اور فاطمہ کا ایک بیٹا تھا، 4 سال کا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں تینوں بچے لاہور والے گھر میں اکٹھے ہوتے۔ عائشہ کا بیٹا احمد کو ماموں کہتا، احمد کا بیٹا عائشہ کو خالہ۔ ایک شام چھت پر سب بیٹھے تھے، بچے پتنگ اڑا رہے تھے۔ فاطمہ نے چائے بنائی، عائشہ نے پکوڑے۔ عمران صاحب نے پوچھا، بیٹا احمد زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ احمد نے عائشہ اور فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے ابو، اللہ کا شکر ہے میرے پاس 2 بہنیں ہیں، ایک خون کی ایک رشتے کی، اور دونوں نے میرا سر فخر سے بلند رکھا۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے کہا، بھائی آپ نے مجھے گرنے نہیں دیا، آج میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ سائمہ باجی نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ نظر بد سے بچائے، یہی اصل رشتہ ہے۔ ایک دن کالج میں ایک طالبہ نے عائشہ سے پوچھا، میم آپ کے بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، کیا وہ سگے ہیں؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا رشتے سگے ہونے سے نہیں بنتے، رشتے عزت، قربانی اور ساتھ دینے سے بنتے ہیں۔ میرے بھائی نے مجھے سکھایا کہ بہن کی عزت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ وہ لڑکی گھر جا کر اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ عائشہ کی شادی کے 8 سال بعد ایک رات عمران صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ رات 2 بجے ہسپتال لے جایا گیا۔ احمد فوراً گھر سے نکلا، فاطمہ ساتھ تھی۔ عائشہ کو فیصل آباد کال کی۔ صبح فجر تک عائشہ اور دانیال بھی لاہور پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، بائی پاس کرنا پڑے گا، خرچہ 12 لاکھ۔ گھر میں سناٹا چھا گیا، انشورنس نہیں تھی۔ عائشہ نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھائی گھبرانا نہیں ہے، ہم مل کر کریں گے۔ احمد نے اپنی ساری جمع پونجی نکالی، 7 لاکھ۔ عائشہ نے اپنا زیور بیچا، 3 لاکھ، باقی 2 لاکھ دانیال نے دیا۔ آپریشن کامیاب ہوا۔ 15 دن ICU میں رہنے کے بعد عمران صاحب گھر آئے۔ اس دوران احمد نے دن میں نوکری اور رات کو والد کی خدمت کی۔ عائشہ نے باضابط 1 مہینہ کی چھٹی لے کر گھر سنبھالا۔ فاطمہ نے دوائی اور کھانے کا روٹین بنایا۔ ایک رات عمران صاحب نے دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا احمد، بیٹی عائشہ، میں نے زندگی میں سب سے بڑا فیصلہ تم دونوں کو ایک گھر میں لا کر کیا تھا۔ آج لگتا ہے اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ احمد نے ان کا ہاتھ چوما۔ عائشہ نے ان کے پاؤں دبائے۔ وقت بہت آگے نکل گیا۔ عائشہ اب 31 سال کی تھی، فیصل آباد کے ایک بڑے کالج کی ایچ اور ڈی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، بیٹا علی 14 سال، بیٹی زینب 11 سال۔ احمد 34 سال کا تھا، اس کی اپنی کنسٹرکشن کمپنی تھی، احمد اینڈ سنس۔ اس کے 2 بچے تھے، بیٹا حمزہ 12 سال، بیٹی مریم 8 سال۔ عمران صاحب اور سائمہ باجی دونوں حیات تھے۔ عمران صاحب اب ریٹائر تھے اور مسجد میں درس دیتے تھے۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو پورا خاندان لاہور والے پرانے گھر میں جمع ہوتا۔ اس اتوار چھت پر دسترخوان لگا تھا، بڑے نیچے بیٹھے چائے پی رہے تھے، بچے اوپر پتنگ اڑا رہے تھے۔ علی نے حمزہ سے کہا، ماموں آپ ہمیں اپنی اور خالہ کی کہانی سنائیں۔ احمد ہنس پڑا اور بولا، کون سی کہانی؟ زینب بولی،
वही जिसमें आपने खाला के लिए लेप टाप लिया था। सब हंस पड़े। आयशा ने चाय का कप रखा और कहा, सुनो बच्चों, तुम्हारे मामू ने मुझे सिर्फ लेप टाप नहीं दिया, उन्होंने मुझे हौसला दिया। जब मैं गिरती थी तो हाथ देते थे और जब मैं अड़ती थी तो पर काटते नहीं थे। हमजा ने पूछा, खाला, आप भी तो मामू के लिए बहुत कुछ करती हैं। आयशा ने अहमद की तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता, भाई बहन एक दूसरे की ढाल होते हैं। फातिमा ने कहा, और सबसे बड़ी बात, इन दोनों ने हमें सिखाया कि इज्जत के बगैर कोई रिश्ता नहीं चलता। इस रात सबके जाने के बाद आयशा और अहमद छत पर रह गए। आज भी वैसे ही तारे थे, वैसे ही हुआ, बस वक्त बदल गया था। अहमद ने कहा, याद है इस दिन तुम्हें बुखार था और मैंने तुम्हें पानी दिया था। आयशा हंस दी, और याद है आपका एक्सीडेंट हुआ था और मैंने आपके नोट्स बनाए थे। दोनों खामोश हो गए। अहमद ने जेब से एक छोटा डब्बा निकाला, इसमें एक कलम थी। उसने कहा, ये लो, जब तुमने पहली बार टाप किया था तब देना चाहता था, भूल गया था। आयशा ने कलम ली और कहा, उससे मैंने अपनी पहली किताब लिखी है भाई। एक छत दो दिल। अहमद की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आयशा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा कि बहन बेटी की तरह होती है, उसकी इज्जत करना फर्ज है। आयशा ने कहा, और मैंने आपसे सीखा कि भाई बाप की तरह होता है, इसका साया सबसे ठंडा होता है। नीचे से साइमा बाजी की आवाज आई, चलो बच्चों, बहुत रात हो गई। दोनों ने आखिरी बार आसमान को देखा और सीढ़ियां उतर गए। आज भी लाहौर के उस पुराने घर की छत पर दो कुर्सियां पड़ी हैं। एक पर अहमद बैठता है, दूसरी पर आयशा। मोहल्ले के लोग अब भी कहते हैं, ये रिश्ता देखो, न शक न शुक्वा, सिर्फ इज्जत। आयशा की किताब एक छत दो दिल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। इसका सबक ये है, रिश्ते खून से नहीं बनते, किरदार और कुर्बानी से बनते हैं।